ہمیں بات کرنی ہے سفر حج شرعی اور انتظامی رہنمائی کے حوالے سے۔ اس میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے جنرل اتھارٹی برائے اوقاف کے تعاون سے اردو سمیت 14 زبانوں میں 13 ای گائیڈ بکس جاری کی تھیں، جن میں دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کو مختلف موضوعات پر رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی جو مختلف زبانوں سے اور مختلف ملکوں سے لوگ جاتے ہیں، حجاج کرام جو خوش بخت جاتے ہیں، ان کو زبان کے حوالے سے بھی بڑی ریزرویشنز آ جاتی ہیں، سمجھنے میں، بولنے میں، پھر چیزوں کو ادا کرنے کے حوالے سے، تو یہ ہیلپنگ ہینڈ ہے۔ مختلف زبانوں میں حج گائیڈ بک کا اجرا سعودی ویژن 2030 جو 2030 ہے اس کے اہداف کا ایک حصہ بھی ہے، جس کا مقصد عازمین حج کو مناسک حج بہترین انداز میں ادا کرنے اور ان کا سفر اطمینان بخش اور ایمان میں اضافے کا باعث بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس مرتبہ ہوا کہ رواں سال 2025 میں پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت سعودی عرب جانے والے پاکستانی عازمین کی تعداد میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس میں بہت سے ایسپیکٹس ہیں، بہت سی ریزنز ہیں جو ہوئی ہیں، لیکن ایک نمبر آف پیپل عازمین حج پریشان بھی ہیں۔ لیکن اس بارے میں ایک ابھی سٹیٹمنٹ حالیہ دنوں میں آئی ہے، ریسنٹ سٹیٹمنٹ، اس کے بعد اب صورتحال واضح ہو جائے گی ایک دو دن میں، لیکن بہرحال اس پہ بھی بات جاری ہے اور کام بھی ہو رہا ہے۔ جو 2024 میں عازمین حج کی تعداد جو مجموعی کوٹا تھا وہ تقریباً 1,80,000 افراد پر مشتمل تھا، جو کہ اس سال میں کم لگ رہا ہے، اور ابھی تک کے جو فگرز ہیں وہ اس سے کم ہیں۔ پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز اور پرائیویٹ جانے والے حجاج کرام، ان کے لیے تو جو معاملات ہیں سو ہیں، لیکن جو پرائیویٹ حجاج کرام یا جو گورنمنٹ کی جانب سے حجاج کرام جا رہے ہیں، جو خوش بخت جا رہے ہیں، ان کو جانے کے حوالے سے انتظامی امور کو دیکھنا بہت ضروری ہے، سیکھ کے جانا بہت ضروری ہے، جگہوں کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسا ابھی لاسٹ ایئر ہم وہاں پہ تھے اور ہم نے آئی وٹنس کی یہ چیز کہ بہت زیادہ انڈکشن کی جا رہی تھی، بہت زیادہ چیزیں بنائی جا رہی تھیں، انتظامات کیے جا رہے تھے، رہنے کے حوالے سے، ٹینٹس کے حوالے سے، ٹوائلٹس کے حوالے سے، جو انتظامی امور تھے صفائی کے حوالے سے، کیونکہ ہر سال ماشاءاللہ لاکھوں حجاج کرام سعودی عربیہ میں جب پہنچتے ہیں تو ان کو انٹرٹین کرنا، ان کو وہاں پہ وہ سہولیات فراہم کرنا، چاہے جتنا بھی لگژری پیکج ہو یا چاہے کوئی بھی اکانومی پیکج ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز رہ ہی جاتی ہے، اور اس کو درگزر کرنا یا اس کو کس طرح سے کوپ اپ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے فیس کر سکتے ہیں، اور اپنے حج کی ادائیگی کو کتنا بہتر اور مؤثر انداز سے ہم کر سکتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب، نعت خواں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم، خیریت سے جی؟ آپ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد یونس مغل صاحب، ماسٹر ٹرینر حج ہیں۔ بہت فروٹفل، بہت فائدہ مند گفتگو ہے، اس سیگمنٹ کو مس نہ کیجیے گا، اسی لیے ہم نے سیگمنٹ کو اپنے ڈبل سیگمنٹ تک کر دیا ہے تاکہ ایک بریک کے بعد بھی ہم اس پہ بات کریں اور آپ کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو خوش نصیب جا رہے ہیں وہ ہم کر سکیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ آغاز میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ وقت نکالنا صبح سویرے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آپ تشریف لائے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ، پلیئر ہیونگ یو۔ ابھی چلتے ہیں محمد یونس مغل صاحب کی جانب۔ مغل صاحب، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کا پروفیشن ہے، ماشاءاللہ ٹرینر ہیں آپ، اور حج کے حوالے سے ہر سال آپ حجاج کرام کو بتاتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ بات کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، بے شک ایسے، چاہے ہم کسی اسکول کا ایگزام ہے، کالج کا ایگزام ہے، یونیورسٹی کا ایگزام ہے، کوئی اسپیشلائزیشن ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک دم ہی جائیں اور جا کے کوئی بھی کام کر لیں، ہمیں تیاری برسہ برس کرنی پڑتی ہے۔ حج زندگی میں کچھ خوش بختوں کو بار بار نصیب ہوتا ہے، کچھ کو زندگی میں ایک بار ہی نصیب ہوتا ہے۔ نصیب جس کو بھی ہو جائے وہ خوش بخت ہے۔ اب اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں بہت سارے کام جاننے چاہیے، گھر سے نکلنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے، سامان کے حوالے سے، وہاں رہنے کے حوالے سے۔ آغاز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو حاجی کی ضروریات کے مطابق ایک کامیاب اور پرسکون حج کے لیے
कामयाब हज, मैं इस पे फोकस करूँगा, उसके लिए सबसे बुनियादी और अमली तैयारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उन आज़म हज को जिन्हें अल्लाह ने सफ़र हज जैसी सादत के लिए चुन लिया। माशाअल्लाह। मेरी तरफ से और पैगाम टीवी की तरफ से उन सब को हज बैतुल्लाह की सादत पर हम पेश की मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल। और दुआ भी करते हैं कि वो अपने अल्लाह की बेशुमार रहमतें लूट कर अपने अपने घरों को खैर आफियत से लौटें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और साथ ही छोटी सी अर्ज़ करता चलूँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बड़े नसीब। तो ये तो नसीबों वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। हाँ जी। तो उनमें हम भी शामिल हैं। अल्लाह आपको भी शामिल करे, मुझे भी शामिल करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब अगली बात आपने जो की कि सीख कर जाना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे तरीके समझ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सुन्नत अमल है जिस पर मैं और आप और ये अदारा अमल कर रहा है। अल्लाह ताला हमें भी यहाँ आना और इसका कबूल करना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। अब ये जो हमारा पार्ट है ना सफ़र हज का, इसमें दो तरीके हैं, यानी एक तो शरई लिहाज से मनासिक के लिहाज से, दूसरा दुनियावी तैयारी के लिहाज से। अब सीख के जाना है तो पहले दुनियावी को सीखें। तो शरई मसाइल तो आपने सीखने ही सीखने हैं जी। तो जो दुनियावी मसाइल है उसमें सबसे पहले आप अपने घर से तैयारी शुरू करते हैं। तो मेरी गुजारिश है उन हुजाजे इकराम से जिनकी डेट्स आ गई हैं, उनको पता है कि हमने फ़लाँ तारीख को जाना है, आलमोस्ट सबको पता चल चुका है। अगर किसी को नहीं पता चला तो वो नेट पे अपना उसको डेट को चेक कर सकता है। अगर फिर भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती तो वो फौरी तौर पर हाजी कैंप लाहौर से रब्ता करे, या जो एप्लीकेशन की बैक साइड पे नंबर्स लिखे होते हैं, आजकल तो नेट का दौर है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि मेरी फ़्लाइट किस दिन है। अब ये जानने के बाद कि आपकी फ़्लाइट किस दिन है, अगला जो आपका स्टेप है वो है पैदल चलना, वॉक करना। अपने आप को उसके मुताबिक तैयार करना। जी। अब मैं अपने हाजियों को सबसे पहले जो गुजारिश करता हूँ ना, वो ये होती है कि आपने ज़ौक़ से नई जूती तो ले ली, अब वो जूती पहनकर जब पहले दिन आपने 20 से 25 किलोमीटर चलना है, आपको तो एक्सपीरियंस है जी, बिल्कुल। तो फिर वो जूती तो तंग करती है। तो आप नई जूती बेशक अपने ज़ौक़ से लें, लेकिन उसको पहन करना अब से ही अपने घरों में, बाज़ारों में, जहाँ आना जाना है उसको पहन कर चलें, ताकि आपके पाँव के हिसाब से वो जूती मैं आपकी बात को यहाँ पे प्रैक्टिकली बिल्कुल इंडोर्स करते हुए कहूँगा, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अपने आप को उस चीज़ के मुताबिक ढाल लें या उस चीज़ को अपने मुताबिक ढाल लें। दोनों सूरतों में से कोई एक चीज़ है। जो जूती का जिक्र कर रहे हैं मुग़ल साहब, ये बात बिल्कुल अहम है, बहुत अहम बात है। हम सोचते हैं कि नई जूती ले ली पहन के चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है इतना आसानी से। जब आप वॉक करना शुरू करते हैं आपको पता चलता है, और वहाँ पर डिस्टेंस ऐसा है कि जब आप देख रहे होते हैं आपको लगता है ये सामने तो है, लेकिन वो सामने कम से कम 5-4 किलोमीटर बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। सो अब एक तो वॉक की रूटीन, दूसरा जूती के हवाले से प्लीज़। उसके बाद जो आपने सफरी तैयारी करनी है उसमें जो आपने अपने लिबास लेना है, आपने अपना छोटा मोटा सामान लेना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहाइश का अरेंज है मदीना शरीफ में भी, मक्का शरीफ में भी। तो बर्तन साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है। और पैकेज के इंक्लूड है आपका फूड, खाने की चीज़ें वैसे तो जाती नहीं है, लेकिन ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको वहाँ पर चाय मिलती है, बेहतरीन खाना मिलता है, इसलिए इस चक्कर में ना पड़े। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ये जो हकीमी दवाई है उसका, अच्छा, यानी ये फक्की चूरन, ये तो सर बिल्कुल नहीं जाता। अच्छा। अब मेडिसिन के हवाले से आजकल तो बीमारियों का दौर है, आपको पता है। तो मेडिसिन के हवाले से मिनिस्ट्री ने सऊदी हुकाम की हदायत के मुताबिक एक तरीक़ाकार जो बनाया है, वो तरीका ये है कि आपका जो टिनोर है ना, वो 37 डेज से लेकर 42 डेज के दरमियान है, 37 से 42-45 दिन। ये अब नसीब है किसके कितने हैं, अकॉर्डिंग टू वापसी फ़्लाइट। तो आपने जितने दिनों का आपका टिनोर है उससे 5-7 दिन 8 दिन एक्स्ट्रा आपने मेडिसिन परचेज़ करनी है।
وہ میڈیسن پرچیز کر کے آپ کا جو مستند ڈاکٹر ہے اس سے آپ نسخہ لکھوائیں گے اور وہ جو اپنا نسخہ ہے وہ لے کر کے جس دن آپ نے حاجی کیمپ میں جانا ہے وہ میڈیسن کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. ان کی باکسز سے نکال کر خالی سٹپس کو جو ایک شاپر میں ڈال کر لے کر آئیں گے آپ. تو حاجی کیمپ میں ڈاکٹر وہ نسخہ چیک کرے گا اور آپ کی میڈیسن کو وہ پیک کر کے اوپر ایک منسٹری آف حج کی سیل ہوتی ہے وہ لگا دی جاتی ہے. اب وہ جو میڈیسن ہے وہ تو آپ کے ساتھ کیری کرتی ہے. اگر آپ کھلی میڈیسن لے جاتے ہیں تو پھر وہ ایئرپورٹ پر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اچھا سوری میں اس لیے آپ کی بات کو بیچ میں روک رہا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ذہن میں جو سوالات آ سکتے ہیں وہ میں ان کی نمائندگی یہاں پہ بیٹھ کے کر دیتا ہوں. جی الحمدللہ. آپ نے کہا پھکی چورن اس طرح کی معجون بالکل نہیں لے کے جا سکتے آپ، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیسن جو آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے آپ صرف وہی لے کے جائیں. بالکل ایسا ہی وہی لے کے جائیں گے آپ کو. اور مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا کیس بھی ہوا ہے جو میڈیسن کے حوالے سے اور ان کو سزائیں ہو گئی پوری فیملی کو. خدارہ یہ مت کریں کہ اچھا میں یہ دوائی بھی رکھ لیتا ہوں، میں یہ بھی رکھ لیتی ہوں، ایسا نہیں ہوگا. آپ ڈاکٹر سے پرسکرائب کریں جیسے ابھی مغل صاحب نے بتایا، وہ پرسکرائب کروا کے وہ نسخہ وہ پرسکرپشن بھی رکھنی ہے اور میڈیسن پھر آپ نے جا کے چیک کروا کے پیک بھی کروانی ہے. پلیز آگے فرمائیے گا. اور نیکسٹ سوال جو فوراً میں ملتا ہے نا سننے کے لیے، بھئی میں تو انسولین لگاتا ہوں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اب میڈیسن تو آپ نے 2 دن پہلے جب حاجی کیمپ میں جانا ہے نا تو وہ پیک کروا لی، لیکن انسولین تو آپ پیک نہیں کروا سکتے. اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھرموس آپ پہلے لے لیں. تھرموس کو جب آپ ایئرپورٹ جانے لگیں اس وقت تھرموس میں برف ڈالیں اور وہ انسولین آپ نے جو بھی سرنج لی ہے یا اپنا پین لیا ہے وہ باکس میں تھرموس میں ڈال کر کے اس کو ایئرپورٹ پر لے جائیں. اس کو پیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ وداؤٹ پیکنگ چلی جاتی ہے. اس کی اجازت ہے. اس کی اجازت ہے. تھرمس میں لے کے جا سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ تو میڈیسن کا لازمی جز تھا جو مجھے وضاحت کرنا تھا. اس کے بعد اگلی جو بات کہنے کی ہے تیاری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے 5-6 سوٹ بنا لیے انف ہے. اور خواتین پھر پوچھتی ہیں کہ جی یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اپنا کہ جی ہم وہاں کیا کریں گے 4-5 جوڑے، کوئی ایشو نہیں ہے. بلڈنگوں میں اوپر ٹاپ فلور پہ واشنگ مشین جو ہوتی ہیں وہاں جائیں دھوئیں اپنے لباس کو، خواتین ان کو دھو لیں، کوئی ایشو نہیں. تو زیادہ سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک اٹیچی کیس جو ہے وہ آپ کو حاجی کیمپ سے ملے گا یا چھوٹا بیگ ملے گا. اس طرح جو گفٹ آپ کو ملیں گے وہ انف ہے. اس سے زیادہ جو ہے نا ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ سعودین ایئر لائن پہ تو آپ 23 kg کے 2 بیگ لے کر جا سکتے ہیں. یعنی 46 ہو گیا. جی 23 کلو کے. جی 2 بیگ آپ لے کر جا سکتے ہیں اور 7 کلو کا 7 کلو کا ہینڈ کیری لے کے جا سکتے ہیں. وہ تو اکارڈنگ ٹو لا ہے. لیکن پچھلے سالوں میں تو پی آئی اے 30 kgs کا مارجن دیتا تھا، لیکن لاسٹ ایئر اور اب وہ 40 kgs پہ چلا گیا. یعنی 40 کلو کا ایک اٹیچی اور 7 کلو کا ہینڈ کیری. اور واپسی پہ جو زمزم آپ کو ملے گی 5 لیٹر کی پیکنگ ہوگی وہ بھی وزن میں انکلوڈ نہیں ہوگی. ٹھیک. تو وہ آپ ایزیلی لا سکتے ہیں. تو لیکن یہاں پر ایک بات بتانا اور ضروری ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر ریپنگ کا ارینج کیا ہوا ہے. جو اٹیچی آپ تیار کروائیں گے سامان کی چیکنگ ویکنگ کے بعد آپ نے وہاں سے ریپ کروا لینا ہے. اس سے ایک تو آپ کا اٹیچی اس کی سیفٹی ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اگلے مراحل ہوتے ہیں اس میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پروسیس میں سے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسک بات ہے تیاری کے حوالے سے. اچھا سر جیسے آپ فرما رہے تھے 5 سوٹ اگر کوئی 10 بھی رکھ لے تو کوئی اس میں ممانعت تو نہیں ہے سر. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کو کم سے کم رکھیں. کیوں کہ لاہور ایئرپورٹ سے برآمدے کے اندر تو صرف آپ نہیں جانا ہے جی جس کو اللہ نے چنا ہے. جی. تو وہاں پر سامان آپ نے کیری کرنا ہے. اور پھر نا وہ اٹیچی اتنا بھاری ہوتا ہے تو وہ اٹھایا نہیں جاتا. اور بزرگ ہمارے زیادہ تر ہوتے ہیں، ہماری مائیں بزرگ ہوتی ہیں تو وہ پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے. پھر جب وہ کانٹے پہ جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ کا سامان 40 kg لاؤ ہے تو یہ 50 ہو گیا، نکالیں اس کو، سامان کو واپس کریں. پھر اس وقت نا حاجی بڑا پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 1-آدھے kg کا مارجن رکھ کے آپ اس کو کر لیں. بالکل یہ نہیں کہ آپ اس کو بہت زیادہ اوپر لے جائیں. جی ہاں جی بالکل یہی میرا کہنے کا مطلب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے، جو حاجی حضرات حج سے پہلے کون سے ٹیکے جس طرح ویکسینیشن کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں کر کے جانی چاہیے جو کہ ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے
فرمایا کہ ٹیسٹ کون سا ہونا چاہیے. آپ کا بلڈ گروپ جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اچھا. بیکاز وہ جو بلڈ گروپ ہے آپ کا, جو آپ کا کارڈ بنتا ہے اس کے اوپر وہ پیچ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو انہوں نے آپ کا کارڈ دیکھنا ہے, اس کارڈ کے اوپر لکھا ہے جی او پازیٹیو, تو انہوں نے انجیکٹ کر دینا فوراً او پازیٹیو. اس لیے وہ تو ڈیفینیٹ بات ہے. اب دوسرا جو پروسیجر یہ ہے کہ جس دن آپ کی فلائٹ ہوتی ہے اس سے 2 دن پہلے, یعنی اگر 20 کی فلائٹ ہے تو 18 تاریخ کو آپ نے حاجی کیمپ میں آنا ہے. اس دن آپ نے وہاں سے میڈیسن پیک کروانے کے بعد جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ, ٹکٹ, سارے مراحل جو ہے کاغذی کارروائی کرنی ہے. لیکن ویکسینیشن کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا, حاجی کیمپ لاہور میں 19 تاریخ سے ویکسینیشن سٹارٹ ہو چکی ہے. تو حاجی صاحبان اپنی فلائٹ سے 8-10 دن پہلے حاجی کیمپ میں تشریف لائیں. اپنی جو ان کی اپلیکیشن ہے جس کے اوپر ان کی تصویر بنی ہوئی ہے, جو بینک والوں نے ان کو پرووائڈ کی ہے, وہ لے کر کے حاجی کیمپ میں آئیں گے. ان کا ریکارڈ چیک کر کے ان کو سب سے پہلے گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگایا جائے گا. ویکسینیشن میں شامل ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. جو ویکسینیشن ہونی ہے, گردن توڑ بخار کا ٹیکہ, اس کے بعد فلو کا ٹیکہ, اور پھر پولیو کے قطرے. یہ 3 جو میڈیسن کے حوالے سے آپ کو حاجی کیمپ لاہور میں فری آف اینی کاسٹ آپ کو وہ لگائیں گے ٹیکے ویکے. تو وہ ٹیکے آپ 8-10 دن پہلے لگوا لیں. کیوں کہ سم ٹائم اس کا ری ایکشن ہوتا ہے, کوئی بخار, گلا خراب, جی ہاں کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر ایسی پرابلم ہو تو پھر پیناڈول کی گولی ہمیں تجویز کرتے ہیں کہ وہ لے لی جائے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ جانے سے پہلے فٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, وہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بھی آپ کو ویکسین دے رہے ہوتے ہیں, ویکسینیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے گلے میں ڈراپس ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ جی یہ نا مدینہ شریف کا یا جدہ کا, سعودی عرب کا پہلا تحفہ سمجھ کر کے نا آپ اس کو کھا لیں. وہ بعض دفعہ گولی دیتے ہیں اور بعض دفعہ آپ کو ڈراپس پلاتے ہیں. نارملی ڈراپس. ہاں جی, دونوں کام کرتے ہیں سر. تو آپ سمجھیں کہ یہ پہلا تحفہ ہے آپ کی زندگی کے لیے ہے وہ. لیکن ہم حاجی نہ کرتے پتہ کیا ہے, ادھر وہ پکڑاتا ہے گولی, ہم چوری چھپے اس کو پھینک دیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ہماری حفاظت کے لیے, جی ہماری حفاظت کے لیے, جان کی حفاظت کے لیے. تو اس کو آپ کھا لیں اللہ کی سپورٹ. ساتھ پانی وہ دیتے ہیں, چھوٹی سی بوتل, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وہ آپ اس کو لے لیں, لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. لے جی, یہ بڑی فروٹفل گفتگو ہو رہی ہے اور میں چاہ تو نہیں رہا کہ بریک لیں, لیکن چونکہ ہم قیدی ہیں وقت کے اور وقت سے باہر ہم جا نہیں سکتے. ویسے تو ہم سب بھی وقت کے اندر رہ کے سارے کام کرتے ہیں. ایک وقفہ ہے, گفتگو جاری. محمد یونس مغل صاحب موجود ہیں اور سرکاری حج ٹرینر ہیں. ہم حج کے حوالے سے, تیاری کے حوالے سے ان سے بات کر رہے ہیں. سر ابھی کچھ دیر پہلے جیسے تیاری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, سامان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, مجھے لگتا ہے ایک چھوٹا سا پورشن ہم اس کو گفتگو میں لائے بغیر آگے گزر گئے, لیکن وہ نمبر آف جو خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ماشاءاللہ ہمارے حجاج کرام میں جانے کے حوالے سے. تو خواتین کے حوالے سے کچھ اسپیشل انسٹرکشنز بھی ہیں, ہدایات ہیں؟ جی ایک تو وہ اپنی مخصوص تیاری کریں گی, جی وہ تو انہیں پتہ ہے. دوسری ضروری ہدایت یہ ہے کہ ہماری خواتین نا ذوق سے کانچ کی چوڑیاں پہن کر چلی جاتی ہیں. اب اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ جب طواف میں یا سعی میں وہ پریس ہوتے ہیں نا, تو وہ کانچ کی چوڑی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے مطاف میں گر جاتی ہے. پھر اس سے نہ کسی کا پاؤں اللہ نہ کرے آپ کی وجہ سے زخمی ہو. تو یہ خیال رکھیں کہ خواتین کہ کانچ کی چوڑیاں استعمال نہ کریں. اچھا, وہ خود کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسروں انہیں بھی چوٹ لگ سکتی ہے. اگر خدا نہ خاصہ وہ نیچے گر رہی ہیں تو کسی کے پیروں میں بھی لگ سکتی ہے. اصل بات یہ بہت زیادہ لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ وزارت حج نے حج اور عمرہ کے ابھی جو ادائیگی کے حوالے سے انہوں نے حج پرمٹ کا بھی باقاعدہ کہا ہے, سفر کے لیے باقاعدہ یہ اس دفعہ ہوا ہے. اور آئی گیس اس کو تسریح کہہ رہے, تسریح کے نام سے جامع آن لائن ایپ بھی انہوں نے, پہلے نسک تھی اور اب تسریح کے نام سے ہاں جی ایک اور ایپ بھی. تو ایک تو ڈاکومنٹ یہ ہے اس دفعہ, یہ نئی بات ہے. اس کے علاوہ ٹریول نہیں کر سکیں گے, اور یہ آئی گیس 23 اپریل سے اس کا باقاعدہ اجرا کیا جا رہا ہے. پہلی فلائٹ جو ہے ہاں جی ہماری جو لاہور سے ہے 29 کو ہے. جی تو بہرحال وہ ایپ تو آپ کو انسٹال بھی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے مغل صاحب, ڈیفینیٹلی بہت سی گفتگو کریں گے. ابھی ہمیں ایک اور بڑی پیاری شخصیت اور بڑی خوبصورت بات ان کی ہوتی ہے, دل میں گھر کرتی ہے, اور ہمارے بڑے خوبصورت جناب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, جو کہ پیغام ٹی وی کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ماشاءاللہ.
الحمد للہ حمدا کثیرا. اللہ ماشاء تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی رحمت. الحمدللہ الحمدللہ. بڑے دن سے ملاقات بالمشافہ نہیں ہوئی، کمی سی لگ رہی ہے مجھے کچھ. انشاءاللہ جلد ہو جائے گی بعون انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فضلہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، ہم حج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، انتظامی امور کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے. آپ کی طرف سے مجھے یہ رہنمائی چاہیے کہ جو حج اسلام کے ارکان میں ایک عظیم ترین عبادت ہے ڈیفینیٹلی، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ایک عام حاجی کو کس نیت اور ذہنیت کے ساتھ اس مقدس سفر پر روانہ ہونا چاہیے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا چیز نقش ہونی چاہیے؟ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ عز و جلال کے گھر کی زیارت کرنا اور وہ اعمال مخصوصہ بجا لانا جس کو مناسک حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر قرار دیا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، کہ تم مناسک حج مجھ سے سیکھ لو، تم مناسک حج مجھ سے سیکھ لو. یہ اللہ عز و جلال کے گھر کی زیارت کرنا اور مناسک حج کو ادا کرنے کے لیے قصد اور ارادہ کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. یہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور آزاد اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، مسلمان ہے، وہ بالغ ہے، عاقل ہے، اسے یہ حج کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو میں اللہ عز و جلال کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر میں دعا گو ہوں پیغام ٹی وی کی جملہ انتظامیہ کے لیے کہ اس توسط سے یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں کہ اس بات کو ریالائز کیا جائے کہ مسلمان ہوں اور مسلمان پہ حق ہے، ذمہ داری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ استطاعت کے ہوتے ہوئے اسے حج کرنا چاہیے. کروڑوں کے مالک اور لاکھوں کے مالک اس وقت بھی موجود ہیں جو اپنی دکان کی تو سوچتے ہیں، کاروبار کی تو سوچتے ہیں، جبکہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی نہیں سوچتے. انہیں فوری طور پہ اللہ عز و جلال کے ہاں توبہ بھی کرنی چاہیے، رجوع بھی کرنا چاہیے، انابت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ فوراً حج کے لیے پلان کریں. اگر اس سال نہیں جا پائے تو آئندہ سال ضرور حج کی پلاننگ کریں. دوسری خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اور جو کل کلا جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہما جزاء الا الجنہ. جی. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں، دو عمروں کے درمیان وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کا بدلہ اللہ نے جنتی رکھا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته امه. جو انسان حج کر کے آتا ہے، واپس آتا تو اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر محلے اور بستی میں ہے، لیکن وہ اس قدر خوش نصیب بن کے آتا ہے، یوں ہی واپس پلٹ کے آتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے حج میں کوئی کمی کوتاہی نہ کی ہو، فحش گوئی نہ کی ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، وہ توحید کو خالص کرتے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حلال مال سے حج کرتا ہے، مناسک پورے کرتا ہے، تو وہ یوں ہی پلٹ کے آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، کوئی بھی گناہ اس پہ باقی نہیں رہے. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. کو یہ خوشخبری نصیب ہو جائے، جی. اس سے بڑا خوش نصیب، سعادت مند، بختور کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک لیکن ہے. اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے جی. میں چند گزارشات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جی. مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے حج کا سفر کرنے سے پہلے حج کے تمام معاملات ازبر کرنے چاہیے، بار بار سمجھنے چاہیے، بار بار پوچھنے چاہیے. انما شفاء العی السؤال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس علم نہیں، سوال اس کا علاج.
کہ وہ کسی مفتی سے پوچھے، کسی عالم سے پوچھے، اور کس قدر یہ خوبصورت رویہ ہے کہ وہ اس گروپ کے ساتھ جائے جس گروپ کے ساتھ ایک عالم ربانی ہو جو ان کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ ٹھیک ہوتا یہ ہے کہ 10 سے 20 لاکھ روپیہ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، یہ بھی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ اس کو ثمرآور بنانے کے لیے، فروٹفل بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم پیسہ دے رہے ہیں وہاں اس سے زیادہ اس پیسے کو یوٹیلائز کرنے کی جو بات ہے کہ میں نے احرام باندھنا ہے تو کیسے باندھنا ہے، اس کی پابندیاں کیا ہے، کہاں میں نے نیت کرنی ہے، میں نے بیت اللہ پہنچ کے کیا کام کرنا ہے، میں نے طواف کرتے وقت کیا کرنا ہے، کتنے چکر جو ہیں میں نے دوڑ کے لگانے ہیں پہلوانوں کی طرح، کتنے چکر آرام سے لگانے ہیں، میں نے اضطباء کرنا ہے، اپنے اوپر والی چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کے دوسرے کندھے پہ رکھنا ہے، میں نے کہاں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، میں نے صفا مروہ کے درمیان جو ہے کون سی دعائیں کرنی ہیں، صفا پہ جاتے وقت، مینا پہ، اسی طرح مروہ پہ جاتے وقت میں نے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور کس جگہ سے میں نے دوڑ کے گزرنا ہے، میں نے کتنے دیر مینا میں رہنا ہے، نمازیں کیسے پڑھنی ہے، میں نے عرفات کب پہنچنا ہے، وہاں دعائیں کیا کرنی ہیں، میں نے مزدلفہ واپس آ کے نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، پھر مینا میں نے کتنے دن رہنا ہے، اور میں نے 10 تاریخ کو کیا کام کرنی ہے۔ جب تک وہ یہ ساری چیزیں سمجھتا نہیں، ازبر نہیں کرتا، بار بار اس کو نہیں سمجھتا، تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ تو میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے یہ گزارش کروں گا وہ کوئی کتاب بھی ساتھ لے کے جائیں، کوئی پیمفلٹ بھی ساتھ لے کے جائیں، اور ایک نہیں کچھ چند علماء کے نمبرز ہوں، کسی وقت بھی وہ کال کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ یہاں پوری عملی ٹریننگ کر کے جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ 5 کام کے بارے میں وہ ذرا ضرور تسلی کریں۔ جی، پہلا کام یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا چاہتا ہے تو یاد رہنا چاہیے حلال مال کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ حدیث کے الفاظ جی ٹھیک ہے، آئی گیس کوئی آواز پراپر طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی، ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور قائد صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ کبھی کبھی فنی حرکتیں کر جاتی ہیں جس سے ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو مکمل بات بھی نہیں ہوئی اور ایک دم سے آواز چلے گی۔ خیر، ابھی اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اچھا سر، جیسے ابھی قاری صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے، میرے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ جیسا ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ حاجی صاحب کو جو سب سے ضروری ڈاکومنٹس سفر پہ جانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں دستاویزات کے حوالے سے؟ آپ نے جو بینک میں پیسے جمع کروائے تھے، انہوں نے ایک تو پیسے والی سلپ دی تھی کہ آپ نے اتنے پیسے جمع کروائے، ڈپازٹ سلپ ہے نا؟ جی ہاں جی۔ لیکن اس کے چند دنوں کے بعد انہوں نے آپ کو ایک اپلیکیشن فارم دیا جس کے اوپر حاجی کی تصویر لگی ہوتی ہے، جی، وہ ڈاکومنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جی، وہ ڈاکومنٹ اور جو فلائٹ شیڈول آپ کا آیا نیٹ پہ، اس کا ایک پرنٹ آپ لے لیں، انف ہے۔ یہ دونوں چیزیں لے کر کے جانا ہے آپ نے حاجی کیمپ لاہور میں یا متعلقہ حاجی کیمپ میں جہاں سے بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر گھر کے 4 لوگ ہیں، 3 فیمیل ہیں، 1 میل ہے، تو وہ میل اپنی خواتین کے ڈاکومنٹ ساتھ لے جائے گا حاجی کیمپ میں، تو ان کی بھی ساری پروسیس ہو جائے گا صرف 1 میل سے۔ خواتین ذوق سے آنا شاید آئیں تو آ جائیں حاجی کیمپ میں، ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ ڈاکومنٹ لے کر کے جب حاجی کیمپ میں پہنچیں گے تو ہمارا جو عملہ حاجی کیمپ میں موجود ہے ان کو ویلکم کرنے کے بعد مختلف پروسیس ہیں، اس میں بینکنگ ہے، اس میں ایئر لائن ہے، کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں ایک 1 ونڈو آپریشن میں، تو اس میں سارے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ہمارے اسکاؤٹس جو ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ تو آپ نے جس طرح ان کو گائیڈ کیا جائے، ایٹ دا لاسٹ اسٹیج آپ ایک معلم کا کارڈ لیں گے، جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا، جی، وہ کارڈ جو گلے والا لاکٹ ہوتا ہے پنجابی میں ہم اس کو کہتے ہیں، وہ لاکٹ، اس کی بیک سائڈ پہ آپ کی مکہ کی رہائش لکھی ہوتی ہے لیکن مدینہ کی رہائش نہیں لکھی ہوتی۔ اچھا، ہاں جی، یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں۔ اب وہ کارڈ آپ کا وہاں کی تصریح ہے سمجھ لیں، یا جو آپ اتھورائز حاجی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہر وقت آپ نے گلے میں ڈالا، آئیڈینٹی کے طور پہ، شناختی کارڈ کے طور پہ آپ نے پہنے، کیونکہ آپ کا اپنا شناختی کارڈ تو پاکستان میں رہ جائے گا، اس کی تو افادیت پاکستان میں ہی ہے۔ جی، وہ گلے والا لاکٹ اور ایک پاؤچ آپ کو ملے گا، اس پاؤچ کے اندر
सिम होगी सऊदीयन, ठीक है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हाजी को फ्री ऑफ एनी कास्ट दे रही है। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने साथ लेकर जाने हैं वो ठीक है। इन्वेलप में डाल करके। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कारी साहब हमें रीजॉइन कर चुके हैं, फिर दोबारा हम बात को जोड़े। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा सर, अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी अभी ठीक आ रही है। मैं बता ये रहा जी। था कि इतनी बड़ी इनाम की ऑफर जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के जरिए से करवाई है जी कि यूं पलट के आता है जैसे माँ ने उसे आज ही चना है, जी इसके लिए उसे 5 चीजों का ख्याल करना तो बहुत जरूरी है। जी वैसे तो जैसे कि मैंने कहा कि उसको पूरे हज के बारे में पूरी ट्रेनिंग लेके जाना चाहिए। जी पहली बात यह है कि जब तक इखलास नहीं होगा, हलाल माल नहीं होगा, तो ये याद रहना चाहिए हज नहीं होगा। ठीक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सिर्फ वही अमल को कबूल करते हैं जो खालिस उसकी रजा के लिए। और हाजी जब हलाल माल लेके अब निकलता है, पहला कदम ही रखता है और लब्बैक कहता है, तो आगे से जवाब दिया जाता है, लब्बैक व सअदैक ज़ादुका हलाल व हज्जुका मबरूर, अल्लाहु अकबर। सारा हज कबूल है। जब वो घर से निकलता है उस वक्त ही उसको कहा जाता है तुम्हारी हाजिरी भी कबूल है और तुम्हारा हज भी कबूल। इसलिए इखलास और हलाल माल इसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं बयान करना चाहूंगा कि हम जब निकलते हैं तो हमें ये जहन में रहना चाहिए कि हम अल्लाह के मेहमान बन के निकल रहे हैं। हदीस के अल्फाज यही हैं कि जो हाजी होता है ये अल्लाह का मेहमान होता है। तो मेहमान जो है जब वो इहराम बांध लेता है, मेहमानी लिबास में आ जाता है, जी तो जब तक वो वापस अपने घर नहीं आ जाता तो मेहमान कभी भी मेजबान के सामने खड़मस्ती नहीं करते। जी ये कोई बात ना हुई कि इंसान मेहमान अल्लाह ताला का हो और कहे कि मैंने जद्दा से जाके इहराम बांधना है, उसे मिकात से इहराम बांधना है, वहां से नियत करनी है। ये कोई ठीक। बात नहीं है कि वो गप्पे मारता रहे, ठीक है। बल्कि उसे चाहिए कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वो कलिमात बोले जो मेजबान को पसंद है। ठीक है। अच्छा वो कारी साहब, अज़कार सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे उचक रहा हूँ, मेरे ज़हन में ये बात बार बार आ रही थी जब आप ये कह रहे थे ना करने के काम और ऐसी चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप बेहतर बताएंगे शरई गलतियाँ हो जाती हैं हुज्जाज किराम से, उनसे कैसे बचा जा सकता है या इस एतबार से हम क्या हल करके जाएं? पहले देखिए, उसमें मैंने जैसे पहले बयान किया, शायद आवाज पहुंचे नहीं, जी कि आप जब तक एक किताब एक पैम्फलेट साथ नहीं रखते और पूरी ट्रेनिंग नहीं ले लेते तो आप ये गलतियों से नहीं बच सकेंगे। आप सुन के ये हैरान होंगे कि मुल्ला अली कारी ने बहुत मोटी किताब लिखी है हज के बारे में, लेकिन जब वो खुद हज करने आए तो भूल गए। किसी से पूछते हैं कि अब क्या करना है, तो वो आगे से कहता है या लई लौ क़रअत किताब मुल्ला अली कारी, काश तुमने मुल्ला अली कारी की किताब पढ़ी होती तो आज तुम ना बोलते। हम मुस्करा के कहते हैं भाई वो तो मैं ही हूँ, बताओ करना क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से मुकम्मल ट्रेनिंग किसी आलिम रब्बानी से लेकर जिसने पहले हज किया हुआ है, जो मनासिक को जानता है शरई एतबार से और फिर जोग्राफियाई एतबार से, वो समझा सकता है कि कहाँ से अपने कैसे जाना और क्या करना है। जब तक ये सीखता नहीं है उस वक्त वो गलतियों से नहीं बच पाएगा। और तीसरी बात, वो उलमाए रब्बानियीन के नंबर्स अपने पास रखे कि किसी वक्त भी कोई मसला उसे पेश आए तो वो उनसे पूछ सके। ठीक है। तो मैं ये कर रहा था कि ये जो दूसरी बात है कि एक मर्द को कहाँ से इहराम बांधना है और इहराम की पाबंदियां क्या हैं, इसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। कि नाखून काटना, ये बाल काटना, ये बालों को उखेड़ना और इस तरह के पहलुओं में चले जाना, ये किसी अच्छे मेहमान का काम नहीं है। जो पाबंदियां आयद होती हैं उसका ख्याल करना चाहिए। और औरतों के बारे में चूंकि अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कोई औरत भी महरम के बगैर सफर नहीं कर सकती। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि ला तुसाफिरुल मरअ इल्ला मअ ज़ी महरम, कि महरम के बगैर सफर न करे, तो एक सहाबी ने सवाल कर दिया कि इन्ना इम्राअती इंतलक़त हाज्जा व इन्नी उक्तुतिबतु फी ग़ज़वति कज़ा व कज़ा, मैं तो जिहाद पे जा रहा हूँ और मेरी बीवी हज करने जा रही। तो आपने जिहाद जैसे अजीम काम के मुतालिक फरमाया कि जाओ इंतलिक व हुज्ज मअ इम्रातिक, जाओ पहले अपनी बीवी के साथ हज करो फिर जिहाद के लिए जाए।
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پابندیاں عائد کی ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ کچھ زاویوں میں کچھ جہاد سے اس بات کے فتوی آ جاتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں جانے میں، لیکن ہم چونکہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا کو پورا حاصل کرنے کے لیے اس سنت کی پابندی کرنا ضروری ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا، جب ہم مہمان ہیں تو کیا مہمان کا کام بنتا ہے کہ بیت اللہ میں جا کے کمپیل کرے؟ یہ ایک بہت بڑی غلطی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے کہ جائیں ہم بیت اللہ میں اور حجر اسود پہ بوسہ لینے کے بارے میں 10 لوگوں کو دھکے ماریں اور 10 سے لیں۔ یہ کوئی بھی دین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ تم قوت والے انسان ہو، انک رجل قوی لا تؤذی الضعیف، کمزوروں کو تکلیف نہ دینا، ان خلا لک فقبل والا فکبر، اگر خالی ملے تو تم بوسہ لے لینا، وگرنہ اللہ اکبر کہہ کے گزر جانا۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے جو حاجی اپنا لیتے ہیں۔ آپ مہمان ہیں تو ادب سے چلیں، تہذیب سے، شائستگی سے بات کریں۔ آپ کی گفتگو، آپ کا کردار، آپ کا رویہ اور آپ کا بیہیویئر جو ہے یہ ثابت کرے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے اس کے پروٹوکولز بھی اتنے بڑے ہونے چاہیے، اس کے ادب آداب اتنے بڑے ہونے چاہیے۔ چوتھی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہاں 1 سے 10 لوگ پریشان ہوتے ہیں، مینا میں جا کے پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر بمن رکعتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور پھر نمازوں کو جمع کیا ہے عرفات کے اندر، اور اسی طرح جمع کیا ہے مزدلفہ کے اندر، ظہر عصر جس طرح عرفات میں جمع کیے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء، لیکن لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رہنا چاہیے اگر سنت کے مطابق حج نہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے کائنات سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ہستی جب سے دنیا بنی ہے آج تک نہ اس جیسی ہستی آئی ہے نہ آنی ہے، اس لیے اسی کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے، اسی کو ہمارے لیے جو ہے وہ آئیڈیل بنایا گیا ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، اسی کی سنت کے مطابق ہمیں حج کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے، کچھ لوگ اس بات میں پریشان رہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ 10 تاریخ کو چونکہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کنکریاں ماریں، دوسرا کام کرتے ہیں کہ آپ قربانی کریں، تیسرا کام کرتے ہیں کہ آپ بال منڈوائیں، اور چوتھا کام کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں جائیں اور طواف کریں اور اس کے ساتھ آپ سعی کریں اگر حج تمتع کر رہے ہیں۔ تو یہ ترتیب جب بدلتی ہے تو پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب صحیح بخاری کی روایت آ چکی ہے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، ایک نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں پہلے قربانی کر بیٹھا ہوں، کنکریاں نہیں ماری، آپ نے فرمایا بس کرتے جاؤ۔ دوسرے نے آ کے کہا میں نے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لیا، ابھی میں نے قربانی نہیں کی اور بال نہیں منڈوائے، فرمایا افعل ولا حرج۔ ان 4 کاموں کو اگر ترتیب سے کرے تو بہت اچھا، اگر اس میں ترتیب الٹ ہو جاتی ہے اور آپ کوئی دوسرا کام پہلے کر لیتے ہیں تو پریشان ہونے کی بجائے، وہاں بیٹھے رہنے کی بجائے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دن ایک ہے اور کام زیادہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی دی ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اس پر مستداد کچھ لوگ تو اس لیے بیٹھے رہتے ہیں ہماری قربانی کا ٹائم 10 بجے تھا، 11 بجے تھا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ بھائی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے پیسے دے دیے ہیں، آپ نے پے کر دیے ہیں، آپ نے جب یہ کام کر دیا تو وہ آپ کا اجر لکھا گیا، وہ 10 بجے ہو وہ 11 بجے ہو، آپ نے کام کرے۔ اور حدیث بھی یہ کہتی ہے ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اجر لکھ دیتے ہیں۔ یقیناً جب عمل کرتا پھر تو بڑھوتی ہوتی ہے۔ جی 5ویں اور ضروری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، جو حج کا طریقہ سکھایا اس کے مطابق کریں، کسی کی بات پہ توجہ نہ دیں، احادیث کی روشنی میں حج کریں، اور حج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی توحید کو خالص کریں۔ خصوصاً عرفات کے دن جو دعائیں کرنے والی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے کیوں اللہ کے رسول نے پڑھی؟ جو اللہ کی صحیح پہچان کر لیتا ہے،
جو اللہ کی توحید کو پہچان لیتا ہے، اصل حج تو یہی ہے، یہی تو جہنم سے آزادی کی بات ہے۔ تو وہاں سے یہ وعدہ کر کے آئے کہ پوری زندگی میں نے شرک کے قریب نہیں جانا، بدعات کے قریب نہیں جانا، اور پھر حجت الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں کہ میں کسی مسلمان کی خیر خواہی سے ہاتھ نہیں پیچھے کروں گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، دھوکہ فراڈ نہیں کروں گا۔ یہ ساری چیزوں کا وہاں سے عہد کر کے نکلنا چاہیے کہ اس کی بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے اچھی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں کہ عموماً حاجی دوسرے دن کینکریاں باندھنے کے بعد مدینہ چلے جاتے ہیں اور طواف الوداع نہیں کرتے۔ طواف الوداع یہ بہت ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ رہ جائے تو بلا شبہ ایک انہوں نے واجب چھوڑا ہے، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، عورتوں کے لیے اگرچہ آسانی ہے کہ وہ اگر اس حالت میں چلی گئی ہیں کہ وہ اب نماز نہیں پڑھیں گی تو ایسی کیفیت میں ان کے لیے تخفیف کر دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ وہاں سے واپسی پہ آ کر اگر وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا نظر آتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا حج قبول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صداقت سکھائی ہے اس کا ایک جو ہے وہ رویہ یہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ عمرے پہ نہیں ہوتے، حج پہ نہیں ہوتے، یا انہوں نے طواف کر لیا ہے اور صحیح بھی کر لیا ہے، صرف نیچے طواف کرنے کے لیے جھوٹا احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندو، دنیا جہان کی غلطیاں بخشوانے کے لیے تو بیت اللہ میں آئے اور وہاں بھی آگے جا کے جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا بیت اللہ میں آنے کا؟ اس لیے میں چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو ان کے حج میں نقصان والا ہو، ان کے حج میں کمی آئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے بھی اللہ کے پیارے بندو آپ ذکر کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نوافل پڑھ لو، نہیں تو اوپر جا کے آپ طواف کر لو۔ قاری صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا کے وہاں پہ بھی اگر روش نہ بدلیں گے تو پھر کہاں بدلیں گے۔ دل تو چاہتا ہے کہ مزید گفتگو کی جائے، لیکن یہاں پہ وقت آ گیا کلوزنگ کا، تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری صہیب میر محمدی صاحب، اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا اس وقت محمد یونس مغل صاحب نے۔ سر محمد یونس مغل صاحب، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ محمد یونس مغل صاحب سے گفتگو ہوئی اور حج کی جو ٹرینر کے حوالے سے بات تھی وہ انہوں نے کی، اور ہمارے ساتھ موجود رہے قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب۔ قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن جس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور کیسے ختم ہو گیا مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ ابھی تو بہت ساری باتیں ایسی تھیں مجھے لگتا تھا کہ بھی پوچھ لینی چاہیے، لیکن پھر انشاءاللہ رہتے وقت کے ساتھ کوشش کریں گے ایک اور پروگرام کریں جس میں شامل کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آج کے پروگرام کو ریپیٹ ضرور دیکھیے گا، خاص طور پہ وہ جاج کرام جو خوش بخت ہیں، جا رہے ہیں، دیکھنے سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Ooh.